اب ایک اگلا شیڈ ہے کفر کا، تاریکی ہی تاریکی، کوئی ملمے والی نیکی بھی نہیں، نفس پرستی، اپنی ہی خواہشات، دولت کی محبت، اس کے اندر آدمی ڈوبا ہوا، کوئی خیر، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کی کوئی مدد کر دینا، قطعاً نہیں، بالکل خالی خیر سے۔ اس کی کیا مثال دی ہے؟ او کظلمات، یا پھر ان کافروں کی جو حقیقت ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کی دوسری مثال کیا ہے؟ یا جیسے کہ اندھیرے ہوتے ہیں فی بحر لجی، ایک بہت گہرے سمندر کے اندر، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کو ڈھانپے ہوئے ایک موج، اور موج کے اوپر ایک اور موج، اور موج کے اوپر جو ہے بادل بھی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے تاریکی کا جو تصور یہاں دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل تھا جو صرف اس آیت کی وجہ سے ایمان لایا۔ اس نے پوچھا اور تحقیق کی، کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ معلومہ نہیں کیے، کبھی نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر یہ تو کوئی شخص جس کی زندگی جو ہے سمندروں میں گزری ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ یہ کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے کہ رات کا وقت ہے۔ اب دیکھیے اوپر چاند بھی ہے، فرض کیجئے تارے بھی ہیں، لیکن بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، وہ چاند کی اور ستاروں کی ریفلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہ موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، اور سمندر کی تاریکی کے اندر جو تاریکی ہے، گہرائی کے اندر، کظلمات، نوٹ کیجئے ذرا، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اب اس کے بعد الفاظ آئے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ بر تہ تاریکیاں، تاریکی پر تاریکی۔ اب نوٹ کیجئے ہمارا جو پہلا تھا سبق ایمان کی ماہیت میں، نور علی نور، یہاں کیا آیا؟ اس کا بالکل کنٹراسٹ، ایبسولیوٹلی اپوزٹ، ظلمات بعضها فوق بعض۔ وہاں نور فطرت، نور وحی، دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آیا، جس کا محل جو ہے، مقام بندہ مومن کا قلب ہے۔ یہاں یہ کہ تاریکیوں پر تاریکیاں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اور نور کے بارے میں نوٹ کیجئے، نور کی جمع کہیں قرآن میں نہیں آئی، انوار نہیں آیا کہیں۔ نور ایک وحدت ہے، ایک وحدت، آرگینک ہول، اس کے اندر جمع وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ظلمت، یہ ظلمات آتا ہمیشہ، اس لیے کہ تاریکیوں کے شیڈز ہوتے، گہری تاریکی اور تاریکی اور تاریکی اور تاریکی۔ قرآن مجید جیسے کہ غدو جو ہے وہ واحد آئے گا، آصال جمع کی شکل میں آئے گا۔ شام کے وقت جیسا کہ میں نے بتایا کہ نمازیں بھی کئی آ جاتی ہیں، اور صبح کی نماز کے لیے تو نماز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن الفجر، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ صبح کی نماز جو ہے فجر کی، وہ در حقیقت ایک طویل قرات چونکہ اس میں ہونی چاہیے، تو قرآن الفجر تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح ظلمات کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جمع کے سینے میں، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر۔ اور اس کے بعد مزید تشبیہ آ رہی ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ دیکھیے ہمارے یہاں محاورہ ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینا، یہ محاورہ اردو کے اندر آتا ہے۔ اب جب آپ نے ہاتھ اپنا نکالا تو آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن تو ہے نا کہ میرا ہاتھ کدھر ہے، لیکن تاریکی کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جو لوگ، جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو جسے، اس کے لیے کوئی نور نہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں۔ کہنے کو انسان ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ حیوانوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس مقام پر کیا ہے، انسان کو تو پیدا کیا تھا بہت بلند مقام پر۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس مقام بلند سے گر کر انسان اس اسفل سافلین تک پہنچتا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، تو یہ در حقیقت اس کی اپنی کارستانی ہے، اس کا اپنا چوائس ہے ایمان کے راستے سے ہٹ کر۔